اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین چلتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی بات آپ سے کیا کرتے ہیں، تو آج حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ الادب المفرد حدیث نمبر 216 ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فاعطوہ ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم ان قد کافأتموہ۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے واسطے سے تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو۔ اللہ کا نام لے کر تم سے کہہ رہا ہے نا، تو اس کو پناہ دو، اور جو اللہ کا نام لے کر تم سے مانگے اسے محروم نہ کرو، اسے دو۔ جو تم پر احسان کرے اسے احسان کا بدلہ دو، اور فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ نہ ملے احسان کے بدلے کے لیے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ تم نے اسے بدلہ دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ اخلاقی تقاضے ہیں جو ہم سے طلب کیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ناظرین، جو تم سے پناہ مانگے اللہ کے نام پر اسے پناہ دو، جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے ہو سکے تو سوال ضرور پورا کرو، ورنہ اسے کوئی راستہ بتاؤ، اور جو تم پر احسان کرے محسن کش نہ ہونا، احسان کا بدلہ دینا، کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا دے دینا۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید ہم عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 63 ہے، 63 نمبر آیت ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اسے موفوراً پڑھیں گے، وف کی صورت میں موفورا پڑھا جائے گا۔ را پر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر 63 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 63 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قال ایک کلمہ، اذهب دوسرا، فا تیسرا، من چوتھا، تبعہ پانچواں، کا چھٹا، من ساتواں، اور اس کے بعد انا آٹھواں، جہنم نواں، جزاء 10واں، موفورا 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال اذهب، ناظرین قال میں لام پر زبر ہے، اسے اذهب کی ذال ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ با ساکن تو ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، اور یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ قال اذهب غلط، قال اذهب، قال اذهب، فا علیحدہ من علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فمن تبعک، تبعک منہم، فمن تبعک منہم
فمن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو ناظرین نون ساکن کو یہاں اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، آواز میں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اس سے اخفا کہتے ہیں۔ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ اچھا منہم میں نون ساکن، اس کے بعد ہا حرف حلقی ہے، تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ منہم غلط، منہم فَإِنَّ جہنم، اچھا فا علیحدہ ہے، ان علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فَإِنَّ جہنم جزاؤکم، جزا علیحدہ کم علیحدہ۔ اچھا جزا میں الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں اور مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جزاؤکم جزاء موفورا، جزاء میں یہاں پر بھی یہ مد متصل ہے اور اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ان میں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور موفورہ کے میم کے ساتھ اس کو ملا کر میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، جزاء موفورا نہیں، جزاء موفورا، اور یہاں وقف پڑھیں گے تو موفورا پڑھیں گے، را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا، اور وقف میں الف سے جب چینج کریں گے تو اس وقت بھی اسے پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اذهب فمن تبعك فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ آیت نمبر 63 ہے۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم من ہے، پہلا اسم ہے من، اور دوسرا ہے کا ضمیر، ہم یہاں پر ہے تو یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تیسرا ہے جہنم، چوتھا ہے جزاؤ، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، کم ضمیر ہے، یہاں پر نمبر 4 آئے گا جزاءن، اور 5واں ہے موفورا۔ تو کل یہاں پر 5 اسماء ہے۔ نمبر 1 من، نمبر 2 کا اور ہم،
اور نمبر 3 جہنم، نمبر 4 جزاؤ، اور نمبر 5 موفورا۔ اچھا ایک ضمیر اور بھی ہے کم، موفورا۔ ناظرین مسامعین 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اذهب، پہلا فعل ہے اذهب، دوسرا تبعہ، 2 افعال ہیں اذهب اور تبعہ۔ نمبر 2 تبعہ۔ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف فا، دوسرا ہے من، فا نمبر 1 میں گزر چکا ہے، تو 2 حروف ہیں فا اور من۔ فا ہے، من ہے، اور ایک اور بھی ہے انا، تیسرا ہے انا، اور ایک فعل اور بھی رہ گیا ہے وہ ہے قولا۔ یہ تو نمبر 1 لیکن اس کو ہم نمبر 3 میں لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین مسامعین 5 اسماء 3 افعال، 5 اور 3 8 اور 3 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ من، من بطور اسم موصول بھی یوز ہوتا ہے، اور بطور اسم شرط بھی یوز ہوتا ہے، اور بطور اسم استفہام بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر بطور اسم شرط ہے۔ شرط کسے کہتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو اسے شرط کہتے ہیں۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ ذرا فلاں جگہ پر فلاں کام کیجئے، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کام کریں گے تو میں کروں گا، تو آپ نے اپنے کام کو اس کے کام پر معلق کر دیا نا، اسے شرط کہتے ہیں۔ جس پر معلق ہو اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہے جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، وہ جو کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم یا ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل ہوگی، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ جہنم وہ مقام ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس کے اپوزٹ ہے جنت، وہ مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے فرما برداروں کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین جہنم جو ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا کریم ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ و مامون فرما۔ جزا، جزا کسے کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں بدلے کو، جزا کہتے ہیں بدلے کو۔ عام طور پر ناظرین یاد رکھیں کہ جب ہم اردو میں یہ جزا استعمال کرتے ہیں نا، تو کسی اچھی چیز کا بدلہ ہو
تو جزا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کسی بری چیز کا بدلہ ہو تو اسے عام طور پر سزا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جزا اچھے بدلے کے لیے بھی آتا ہے اور برے بدلے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جزا اس کا معنی جزا ہی ہے، بدلہ ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں موفورہ، یہ تو حالت نصب میں ہے، لیکن اس کو مطلقاً ہم لیں موفور تو یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے، کیا گیا، جانا گیا، سنا گیا، یہ عام طور پر اس میں مفعول کا معنی ہوتا ہے۔ تو موفورہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل کیا ہوا، پورا کیا ہوا۔ یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے بھرپور، بھرپور، بھرپور یعنی جس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، مکمل، اب یہ بھرپور طریقے سے ہم نے یہ کام کر لیے، کہتے ہیں نا، تو بھرپور اس کا معنی کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ اذهب فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو چلا جا یا آپ چلے جائیں۔ طبیعہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پیروی کی، لیکن یہاں پر من اس میں شرط کا یوز ہو رہا ہے، تو من طبیعہ اس کا معنی ہوگا جو پیروی کرے گا، جو پیروی کرے گا، کس کی؟ کا، تیری، شیطان سے خطاب ہے، تو فَإِنَّ جہنم، تو جہنم ہوگی اس کے لیے۔ تو ناظرین و سامعین، من طبیعہ جو پیروی کرے گا۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ قال کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے، اچھا قولا کی نسبت یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف ہے، تو ہم کہیں گے اس نے فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ من ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد انا ہے، انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین 5 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہوئے۔ 11 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 جزا، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، معاف کیجیے گا، الحمدللہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام ذال زبر لذ، ہا با زبر حب، قا لذ حب، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، با زر بی، عین زبر آ، کاف زبر کا، فمن تبعک، میم نون زر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، فا زبر فا، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، فا ان، جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، نون زبر نا، میم زبر ما، فا ان جہنم، جیم زبر جا، زا الف زبر زا، حمزہ پیش او، کاف میم پیش کم، جزاؤکم، جیم زبر جا، زا الف زبر زا، حمزہ میم 2 زبر ام، میم واو زبر واو، میم واو زبر مو، فا واو پیش فور، وا 2 زبر ون، جزاء موفورا، یہاں وقف پڑھیں گے تو جزاء موفورا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تلاوت کریں گے، اور سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم،
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے فرمایا، کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اذهب، تو چلا جا، فا پس، من وہ جو، تبعہ پیروی کرے گا، کا تیری، من سے، ہم ان میں، فا پس، انا تحقیق، جہنم جہنم، جزاء سزا ہے، کم تمہاری، جزاءً سزا، موفورا بھرپور۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ فرمایا چلا جا ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری پوری سزا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین آج ہم عرض کریں گے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر جو ہے 57۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اب اس میں فرمایا کہ جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اس کے 3 مصداق ہیں، 3 اقوال ہیں اس میں کہ اس کے مصداق کون ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ جن ہیں جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ملائکہ ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، اور اس آیت میں یدعون یعبدون کے معنی میں ہے، یعنی وہ ان کو معبود سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے جن ہونے کے متعلق یہ دلیل ہے حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 4714 4714۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے بعض افراد جنات کے بعض افراد کی عبادت کرتے تھے، پھر وہ جن مسلمان ہو گئے اور وہ انسان بدستور ان جنات کی عبادت کرتے رہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں ان کی دلیل بھی سماعت فرما لیجئے۔ جامع البیان اور اس کی ناظرین جو حدیث پاک ہے اس میں یہ بیان ہے، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ عرب کے بعض قبائل میں سے کچھ لوگ ملائکہ کی ایک قسم کی عبادت کرتے تھے، تو جن کو جنات کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کی دلیل یہ ہے ناظرین، یہ حدیث پاک بھی جامع البیان میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں،
ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ جو جنات مسلمان ہو چکے تھے، اسی طرح فرشتے اور تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کے محتاج ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اسی کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر چند کے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، وہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے اور نہ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کے عذاب کا خطرہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت جنت کے حصول اور دوزخ کے عذاب سے پناہ کی دعائیں فرمائیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ، ہم تجھ سے رحمت کے موجبات اور پکی مغفرت کو طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور نیکی کی سہولت طلب کرتے ہیں اور جنت کی کامیابی اور تیری مدد سے دوزخ سے نجات طلب کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ دعا بھی بکثرت اللہم انا نسألک من موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اور فرمایا کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کے موجبات کا سوال کرتے ہیں اور تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر، ہر نیکی کا سوال کرتے ہیں، والسلامت عن کل شر، ہر شر سے سلامتی کی سوال کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دعا ہے، اللہم انا نسألک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجمیع سختک یا رب العالمین۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا نیک ہوتا ہے، ناظرین جتنا نیک ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ متقی ہوتا ہے، ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب آئیے ناظرین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 کی طرف آ جائیے۔ کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اس میں کیا فرمایا کہ اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس بستی کو سخت عذاب دینے والے ہیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر سے ہے کہ جس سے فرار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کی روح کو قبض کر کے ان کو ہلاک فرما دے، یا اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا جس سے وہ بستی نیست و نابود ہو جائے گی، مومنین کو موت سے ہلاک کرے گا، سرکش کافروں کو عذاب سے ہلاک کرے گا۔ عبد الرحمن بن عبداللہ نے کہا کہ جب کسی بستی میں علی الاعلان زنا ہوگا، سود کھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے گا۔ مزید ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اذهب فمن تبعك قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جزاء موفورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. راولپنڈی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ تانبلا والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فرمایا چلا جا ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری سزا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ترجمہ. فرمایا چلا جا ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری سزا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین و سامعین، جب آپ ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ مکمل ادھر رکھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. جب آپ کی باری ہو تو فوراً آپ سبق بھی سنائیں اور ترجمہ بھی سنائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بہاولپور سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاء میں جو زا پر زا علی زبر زا اس پر مد کی علامت ہے تو ذرا کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے اور خاص طور پر یوٹیوب پر، تو یوٹیوب پر ناظرین آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے
جو ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔